بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھی کیے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہم اسکول کے زمانے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اور جو اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا وہ اس زمانے میں سمجھا نہیں جاتا تھا، بس پڑھ لیا تھا، اور اب سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مفہوم۔ ایک جملہ بہت ہم نے پڑھا ہے اسکول میں، حرکت میں برکت، حرکت میں برکت۔ ہر آدمی یہی بولتا ہے، اور اسی چیز کو نہج البلاغہ میں امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا ہے کہ جب تک ہمت ہو چلتے پھرتے رہو، حرکت میں برکت۔ مگر آپ خود دیکھ لیجئے، جب سے یہ نیٹ آیا ہے، جب سے یہ واٹس ایپ آیا ہے، جب سے یہ ساری فیسلٹیز ہمیں موبائل پہ مل رہی ہے، تو ہماری حرکت کتنے پرسنٹ، کتنے فیصد رہ گئی ہے، اور ہم کتنا دن میں حرکت میں ہوتے ہیں؟ بہت کم۔ یعنی پہلے کے زمانے میں لوگ اپنے اسکول جایا کرتے تھے، 3 4 5 کلومیٹر تک پیدل چل کے جاتے تھے اور پیدل واپس آتے تھے۔ یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے بھی پیدل سفر کرتے تھے۔ ہمیں اپنے وقت کا یاد ہے 70s میں کہ جب گھر والے کوئی چیز منگواتے تھے تو 50 چکر تو مارکیٹ کا لگتا تھا، جاتے تھے اور آتے تھے، جاتے تھے اور آتے تھے۔ تو کبھی اس زمانے کا سوچا بھی نہیں تھا کہ، اور ان سب چیزوں کے پیچھے مین جو ریزن ہے کہ حرکت کم ہو گئی وہ ہے کرونا۔ جب کرونا آیا تھا 2019 میں چائنا کے شہر ووہان سٹی سے، تو یہاں آیا تھا پاکستان میں، بالخصوص کراچی میں، لگ بھگ مارچ 2020 میں، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 2019 میں آیا اور 2020 میں کراچی میں آیا، مارچ میں۔ اس کے بعد سے تو حالت ہی بہت بری ہو گئی، دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا، پڑوس کے ملک میں، برازیل میں، یو کے میں، چائنا میں، خود امریکہ میں، کینیڈا میں لاکھوں لوگ مر گئے، لاکھوں لوگ ختم ہو گئے۔ اس کرونا نے لوگوں کی حرکتوں کو محدود کر دیا۔ یعنی جو لوگ شاپنگ سینٹر میں جایا کرتے تھے وہ آئسولیشن میں چلے گئے، جو لوگ کھانے پینے کے لیے تھوڑی بہت موومنٹ ہوتی تھی باہر جاتے تھے، کھلی فضا میں بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، وہ ملنا ملانا ختم ہو گیا، سوشل گیدرنگ ختم ہو گئی، یہ جتنے کنسرٹس ہوتے ہیں وہ بند ہو گئے، جو لوگ کھلاڑی تھے وہ ایک دوسرے کے ملک آنا جانا ختم ہو گیا، یہ جو جہاز کی سروس ہے وہ ملکوں کے لیے معطل کر دی گئیں۔ یعنی محدود سے محدود تر ہوتا چلا گیا انسان۔ تو اسی میں جب یہ خطابت کا جو طریقہ ہے آن لائن آنے لگا، یعنی لائیو آ رہی ہے، کوئی مجلس پڑھ رہا ہے وہ لائیو آ رہی ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، اسپیچ دے رہا ہے تو وہ لائیو آ رہی ہے، کوئی کچھ ایڈریس کر رہا ہے تو وہ لائیو آ رہا ہے، تو موبائل کا استعمال زیادہ بڑھ گیا۔ تو اسی میں کافی لوگوں نے گارمنٹس کا کاروبار کیا آن لائن، یعنی آپ دیکھیے، پسند کیجئے، آرڈر دیجئے تو وہ گارمنٹس آپ کے گھر پہ آ جائے گی، وہ ملبوسات گھر پہ آ جائیں گے۔ یہ فوڈ پانڈا کا نام ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ فوڈ پانڈا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پتہ چلا جناب دنیا بھر کا کھانا گھر پہ آ جائے گا، بس آپ ایک کال کیجئے، اپنا موبائل نمبر دیجئے، ایڈریس بتائیے، وہ آپ کو ریٹ بتائیں گے، گھر پہ آ جائے گا۔ تو جتنی حرکت پہلے ہوتی تھی جس زمانے میں،
وہ آدھی کی آدھی بھی اب نہیں رہی. آپ نے بٹن دبایا, آپ نے فون پہ بات کی, یہ میں نے کپڑا پسند کیا ہے, یہ اس ایڈریس پہ بھیجنا ہے, آپ نے میسج کر دیا. بعض لوگ تو میسج کر دیتے ہیں کہ اس ایڈریس پہ بھیج دیجیے. اس میں کھانے پینے سے لے کر ادویات تک, ادویات سے لے کے گارمنٹس تک, اور جو بھی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں. فون کر کے, آپ انٹیمیٹ کر کے, ایڈریس دے کے, موبائل نمبر اور نام دے کے آپ گھر پہ طلب کر سکتے ہیں. تو وہ جو حرکت میں برکت ہم نے پڑھا تھا, جس کو جناب امیر حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں کہتے ہیں, جب تک ہمت ہو. مجھ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو گرمی, سردی, خزاں, بہار کون سا موسم پسند ہے, تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب دل اچھا ہوتا ہے انسان کا دل, تو خزاں بھی اس کو بہار لگتی ہے, خزاں بھی اس کو بہار لگتی ہے. ٹالرنس اور ٹالرنس کا براہ راست تعلق برین سے ہے اور ہارٹ سے ہے. جب آپ کا دل خوش ہو, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, سب سے بہترین اینٹی بایوٹک خوشی ہے, سب سے بہترین. اور سب سے بدترین بیماری ڈپریشن ہے اور افسردگی ہے. اور جتنا انسان ڈپریشن میں جائے گا اتنے ہی اس کی زندگی وبال سے وبال جان ہوتی جائے گی, اور جتنا انسان کو خوشی ملتی جائے گی وہ اس کی بہترین اینٹی بایوٹک ہے. تو کرونا کا دور 2019, 2020, 2021, اتنا لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے جن کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے. بلکہ اگر کروڑوں میں تعداد بتائی جائے تو غلط نہیں ہوگا. کون تھا جو اس سے افیکٹڈ نہیں ہوا ہو؟ کون سے ایسے ہمارے خاندان میں اور ہمارے جاننے والے ایسے تھے جو نہیں چلے گئے؟ میں خود 2020 میں ہاسپٹلائز ہوا تھا انڈس میں, اور دعاؤں کے ذریعے میں واپس آیا. بے شمار لوگ دعاؤں کے ذریعے واپس بھی آئے, اور ہمارے بہت ہی قریب ترین جاننے والے احباب, اعزاء, رشتہ دار وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ فیسلٹی ہے تو بہت اچھی. یعنی اب رپورٹ جو چائنا نے بنائے ہیں وہ آپ کو چائے پیش کریں گے, آپ کو ناشتہ دیں گے, آپ کو بریک فاسٹ دیں گے, آپ کو لنچ دیں گے, آپ کو ڈنر دیں گے. رپورٹ. اور جب لوگ آئسولیشن میں تھے چائنا میں, تو انہوں نے رپورٹ کے ذریعے لوگوں کو فلور کھلتا تھا اور وہ رپورٹ کھانا ڈیلیور کرتا تھا, اور پھر وہ لفٹ بند ہو جاتی تھی. رپورٹ دیتا تھا, انسان نہیں. تو ایسے ایسے طریقے آ گئے اس کورونا کی وجہ سے کہ جتنا, مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیے پرانی صحت بحال ہونا تو بہت ہی مشکل ہے. اپنے کو بتانے لگے, اختار صاحب مجھے بھی آپ کے ساتھ ہوا تھا, دیکھیے میری ابھی بھی حالت ویسے ہی ہے, میری ریکوری نہیں ہوئی ہے, اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ بالکل آدھے ہو گئے ہیں جو پہلے تھے. تو حرکت میں برکت نہیں رہی کورونا کی وجہ سے. آئسولیشن میں سب چلے گئے, سب بیمار پڑ گئے, میون سسٹم خراب ہو گیا. جن کا میون سسٹم صحیح تھا وہ آئسولیشن میں گئے, 14 ڈیز کے بعد وہ ریکور ہو گئے. اس کے بعد سے ویریئنٹ چینج ہوتا گیا, کبھی کوئی نام دیا گیا, کبھی کوئی نام دیا گیا, کبھی کوئی نام دیا گیا. آخری میں جو آیا تھا, آخری تو ابھی فی الحال میں کہوں گا اومیکرون, جس کی اسٹرینتھ کم تھی, اور جنہوں نے دونوں پہلا ڈوز دوسرا ڈوز لگا لیا ہے ان کو بھی کہا جا رہا ہے بوسٹر کا جو ہے وہ ڈوز لگائیں, وہ ضروری ہے. تو آپ نے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ اگر ایکٹیو رہنا ہے, یعنی دبلا پتلا انسان ہو گیا, ویٹ کم ہو گیا, یہ سب ہے, یہ سب اگر واپس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور بہت کم لوگوں کا کورونا کے بعد سے, سیویئر کنڈیشن کے بعد سے, وہ اوریجنل پوزیشن میں آتے ہیں. مگر سب سے بہترین ایکسرسائز ابھی بھی تمام ڈاکٹر کہتے ہیں کہ واک کریں, پیدل چلیں, واک کریں, پیدل چلیں. اور مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا جب میں آیا تھا اسپتال سے کہ جتنے بیلونز ہیں ان کو آپ پھلائیں. تو یہ ایکسرسائز بہت بہترین رہتی ہے آپ کے لنگس کے لیے, پھیپھڑوں کے لیے, کہ بیلون کو آپ پھلائیں. جتنی طاقت سے آپ پھلائیں گے اتنا ہی آپ کا جو لنگس ہے, پھیپھڑے ہیں, ایکسپینڈ ہوں گے. یعنی اس کی ایکسرسائز بتائیے باقاعدہ لوگوں نے, اس کی ایکسرسائز
یوٹیوب کے اوپر شیئر بھی کی ہے، بہت فائدہ مند چیزیں بھی آئی ہیں، مگر جہاں تک یہ ہے کہ انسان کا نکما ہو جانا وہ بھی ہے، یعنی 2 قدم پہ پیدل چلنا ہے، جا نہیں سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس شاپ کا نمبر دبایا، اس سے کہا یہ چیز گھر پہ پہنچا دیجئے، جو کام ہم پیدل چل کے کیا کرتے تھے اب ہم نہیں کرتے ہیں۔ کسی دکان پہ جا کے پرچیزنگ کر لی، شاپنگ کر لی، چلتے ہیں پھرتے ہیں، کھانا ڈائجسٹ بھی ہوتا ہے، ہضم بھی ہوتا ہے، اور آپ کو تازگی لگتی ہے، فریشنس ہوتی ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ اپنے اس کے اوپر موبائل پہ پسند کریں، اس کو آرڈر دیں، آپ کے گھر پہ آ جائے گا، دوا گھر پہ آ جاتی ہے، گروسری گھر پہ پہنچ جاتی ہے، گارمنٹس گھر پہ آ جاتی ہے، تمام ضروریات زندگی کی چیزیں جب گھر پہ آ جائیں گی تو حرکت میں کیونکہ کمی ہو گئی ہے، تو اس لیے برکت میں بھی کمی واقع ہونا ضروری تھا۔ برکت اٹھ گئی ہے کیونکہ ہم حرکت کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، جو آپ کو بڑی عجیب سی یہ بات لگے گی، اور اس کو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھی کیجیے گا، کہ میں نے پڑھا تھا کہ 3 چیزیں انسان کو نکما کر دیتی ہیں۔ فریج انسان کو نکما کر دیتا ہے، جو چیز ہے رکھی ہوئی ہے لا کے دے دو، کھا لیا، لا کے دے دو، کھا لیا، لا کے دے دو۔ گاڑی 2 قدم پیدل نہیں چلیں گے، گاڑی پہ جانا ہے، 2 قدم ہی جانا ہے مگر گاڑی پہ جانا ہے۔ اور ان صاحب نے لکھا تھا تیسری چیز ہے اچھی بیوی، اچھی زوجہ، جو انسان کو، شوہر کو نکما کر دیتی ہے۔ نکما اس لیے بیوی کو آرڈر دیا، فریج سے پانی پلا دو، فریج سے کھانا لے آؤ، یہ چیز لا دو، وہ چیز لا دو، وہ چیز لا دو، یہ چیز لا دو۔ دن میں ہم لوگ خود بولتے ہیں، میں خود بولتا ہوں، کتنے لوگ بولتے ہوں گے؟ بے تحاشا لوگ بولتے ہوں گے۔ تو پیدل چلنا نہیں ہے، گاڑی پہ جانا ہے، شاپنگ کرنی نہیں ہے، گاڑی پہ جانا ہے، کھانے کے لیے سامان لے کے آنا ہے، پیدل نہیں جانا ہے، گاڑی پہ جانا ہے، فریج سے چیزیں منگا کے وہ کھا لینا ہے، بیوی کو آرڈر دینا ہے، بیوی آپ کی خواہشات پوری کر دے گی۔ تو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت اسی لیے ختم ہو گئی ہے کہ حرکت ختم ہو گئی ہے۔ اور اسٹار وار شاید اللہ نہ کرے کہ ہو، مگر جب سے رشیا اور یوکرین کا چکر چلا ہے اور بیچ کے ممالک اس میں کود رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو مجھے یہ فیوچر میں تیسری جنگ کا شاخسانہ معلوم ہو رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ نوبت آئے کہ 3rd ورلڈ وار ہو، اس لیے کہ لوگوں کے کی جو انگلیاں ہیں وہ بٹن کے اوپر ہیں۔ یعنی میں نے کہا نا، حرکت میں برکت ختم ہو گئی ہے، اب وہ جا کے تلوار سے جنگ نہیں ہے، اب وہ سرحدوں پہ جا کے شمشیر سے لڑائی نہیں ہوگی، اب یہ ہے کہ آپ نے بٹن دبایا، میزائل گرا، انہوں نے بٹن دبایا، میزائل گرا، آپ نے بٹن دبایا، وہ تباہ ہوا شہر، انہوں نے دبایا، فلاں شہر ہوا تباہ۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر ایسا ممکن ہے کیونکہ ساری ایٹمی طاقتیں آپ کی انگلیوں کے زد میں، تمام بٹنز آپ کی انگلیوں کے زد میں آ چکے ہیں، تمام بٹن، اور جس شہر کو آپ چاہیں گے بٹن دبائیں اور آپ کا جو ہدف ہے اس کو آپ پا لیں گے، کوئی حرکت کرنی نہیں پڑے گی۔ یہاں سے بٹن دبایا، وہاں گیا، انہوں نے دبایا، یہاں گیا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی چیز ہو۔ تو جب ہم حرکت کرنا بند کر دیں گے، پیدل چلنا ختم کر دیں گے، بستر پہ بس کوئی ایسا ملازم مل جائے جو نوالا بنا بنا کے ہمارے منہ میں ڈالے اور ہم کھائیں، بس اس کی کمی رہ گئی ہے۔ ویسے تو ہم نے تمام حرکتوں کو اپنا لیا ہے، بری حرکتوں کو، اور چلنا پھرنا، گھومنا آنا جانا۔ اب تو 2022 ہے، اور وہ بھی اپریل کی جو تاریخ آ گئی ہے 25 تاریخ، تو اب آپ یہ سمجھیے کہ اس دور میں لوگ زیادہ تر 90% تو بغیر ماسک کے ہی گھوم رہے ہیں، تو اس میں بھی ایکٹیویٹیز صرف جو ہے وہ اب صرف آرڈر کے حد تک ہے، گھر بیٹھے ساری چیزیں مل رہی ہیں، باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ ویوز آپ کو کیسے لگے، اپنے ویوز کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور مجھے مطلع کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔